وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتہا ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ حضرات ذی وقار سامعین و ناظرین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو محسن ہوتا ہے، احسان کرنے والا ہوتا ہے، تو جو احسان مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ محسن کے احسان کو یاد رکھتا ہے، اور جو زندہ ضمیر ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کو کبھی فراموش نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ شخص جو ایک جانور کو بچپن سے پالتا ہے اور اس کو جو ہے پالنے کے بعد اس کو جو ہے بڑا کرتا ہے، فربا کرتا ہے، اور وہ جانور جب جو ہے بڑا ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کی آواز کو، اپنے پالنے والے جس کو رب کہا جاتا ہے، اپنے پالنے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دوڑ کر چلا آتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، یعنی کہ اس کے آواز دینے پر فوراً ہی بھاگ کر چلا آتا ہے۔ تو ایک جانور کو دیکھ لیجئے کہ وہ اپنے رب، اپنے پالنے والے، اپنے مالک کے احسان کو فراموش نہیں کرتا، اور اس کی آواز کو سن کر فوراً اس کی طرف لپکتا ہے، اور اس آواز کو سننے کے بعد فوراً جو ہے اس کی طرف جو ہے بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک جانور کی مثال ہے۔ ذرا غور کیجئے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور پھر ان اشرف المخلوقات کے اندر، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پھر جو ہے دو قسم کے لوگوں کو جو ہے رکھا ہے۔ ایک وہ جو ایمان والے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو غیر ایمان والے، یعنی کہ جن کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے۔ تو لہذا یاد رکھیے گا کہ مومن وہ طبقہ ہے کہ جس کے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جس خالق کائنات اور جس مالک کائنات نے تم کو پیدا کیا، تمہیں جو ہے عدم سے وجود بخشا، اور پھر تمہیں وہ رزق بھی عطا فرماتا ہے، تمہارے ہر جو ہے یعنی کہ معاملات اور ہر قسم کی ضرورتیں وہ تمہاری پوری فرماتا ہے۔ تو اس رب کو یاد کرو،
اس کا جو ہے ذکر کرو۔ اور کیسے ذکر کرو؟ رب نے خود ارشاد فرما دیا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے بہت کثرت کے ساتھ کرو۔ تو ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا، ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں رب نے پیدا کیا ہے تو وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام ستائش، تمام جو ہے تعریفی جو کلمات ہیں وہ اس رب کے لیے ہیں تو جو تمام کے تمام جو ہے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ تعریف جو ہے اس کو جو ہے موقوف قرار دیا گیا کہ تعریف اس کی جاتی ہے جو پالنے والا ہو، جو ہے رب ہو، جو پرورش فرماتا ہو۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تعریف کو جو ہے یہ موقوف کیا ہے، اور اس کی علت کیا ہے؟ تم تعریف رب کی کیوں کر رہے ہو، کیوں کرو گے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو لہذا اس وجہ سے کہ چونکہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو لہذا اس کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور اس کو جو ہے کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے۔ اسی طرح قرآن کی یہ آیت آپ نے سماعت فرما لی۔ آئیے ایک حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے عالی شان سماعت فرماتے ہیں کہ مسند بزار کی یہ حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص شب بیداری کی مشقت اٹھانے سے عاجز ہو، جو رات کو نہیں بیدار ہو سکتا، اور جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخیل ہو، جو اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرنے سے رکا ہوا ہو اور بخل کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے سے بزدل ہو اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد بھی نہیں کر رہا، بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو ذرا غور کیجئے اس کے لیے جو ہے میرے آقا نے کیا نسخہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ بکثرت اللہ کا ذکر کرے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر وہ شخص جو ہے وہ نہ شب بیداری کر رہا ہے، نہ ہی وہ جو ہے مال خرچ کر رہا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ کے راہ میں دشمنوں سے جہاد کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے راہ نجات کا ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ پھر اللہ کا ذکر کرے، وہ اللہ کو یاد کرے۔ تو ذکر اللہ کی یہ اہمیت ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرما دی کہ اگر دیگر امور تم ادا نہیں کر سکتے تو اللہ کو تو یاد کر سکتے ہو اور تم اللہ کا ذکر کرو۔ دوسری حدیث میں آیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے، تو میرے آقا نے فرمایا گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ سب سے افضل ہجرت، ہجر کا معنی ہی چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، تو سب سے افضل ہجرت گناہوں کو ترک کرنا ہے، کیونکہ میرے آقا نے مہاجر کی تعریف یہ ارشاد فرمائی والمہاجر ما حجر، کہ جس کو ما حجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ مہاجر حقیقی معنی میں وہ ہے، اور اس کی ہجرت حقیقی معنی میں یہ ہے کہ وہ گناہوں اور معصیتوں کو چھوڑ دے اور فرائض کو دائماً پابندی سے ادا کرو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ کثرت ذکر سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ رب خود چاہتا ہے کہ اس کو پکارا جائے، اس کو یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اور جو ہے خود رب ارشاد فرماتا ہے فذکرونی، تم میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کرو، تو لہذا اذکرکم، میں جو ہوں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو، جس مجلس میں تم یاد کرو گے میں تمہیں تمہارا چرچا جو ہے اس سے بہترین مجلس میں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کس طریقے سے اپنی یاد کرنے والوں کو عوض کتنا اچھا عطا فرما رہا ہے، ذرا غور کیجئے، فذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے یاد ہی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے چرچے فرما دیتا ہے، اس کا پھر جو ہے شہرہ ہو جاتا ہے، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے شہرے کے ڈنکے بجا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا
تم حتی الامکان حتی الوسعت اپنے اوپر خوف خدا کو لازم کر لو، اللہ کے خوف کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور تم کو اپنے جس برے کام کا علم ہو تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ کرو اور ظاہری گناہ کی ظاہراً توبہ کرو۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، ہر شجر اور ہر حجر کے بعد تم اللہ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو۔ ذرا غور کیجئے کہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ جگہ کل قیامت کے دن جو ہے اس ذکر کی گواہی دے گی، اس کے ذکر کی شہادت دے گی۔ تو جہاں سے بھی بندہ گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے جو ہے اس مقام کو جو ہے گواہ بنا لے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، ایک جانتا ہوں اور اس کا ذکر کرنے والا ہوں، چاہے وہ جو ہے جنگل سے گزر رہا ہو، بیاباں سے گزر رہا ہو، ریگستان سے گزر رہا ہو، پہاڑوں سے گزر رہا ہو، دریا پر سے جو ہے گزر رہا ہو، کہیں پر سے بھی جا رہا ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی کرے تو یہی اس کے لیے بہتر اور انسب ہے۔ یاد رکھیے گا دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، الا، لوگ جو ہے یہاں پر آج کسی اور شے کے اندر وہ سکون کے متلاشی ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو باعث قرار اور سکون اور اطمینان قرار دیا ہے وہی شے باعث قرار، سکون اور اطمینان ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، تنبیہ کے الفاظ کے ذریعے شروعات کی، الا، خبردار ہو جاؤ کہ تم کسی اور جگہ بھٹک رہے ہو اور کسی اور جگہ سکون کے متلاشی ہو، تمہیں کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دل جو ہیں وہ چین پاتے ہیں اور اطمینان پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ بیان فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل جو ہیں وہ چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں، قرار پاتے ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کی پوری جو ہے بنی نوع انسان کو بیان فرما دیا کہ کہیں پر بھی دلوں کے چین کو تم چاہ رہے ہو، دلوں کے چین کے متلاشی ہو، یاد رکھیے گا دلوں کا چین جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ یاد رکھیے گا قلب جو ہے، قلب کا لغوی معنی ہی پلٹنے کے، اور دل کے اندر مختلف جو ہے یہ وسوسے، مختلف خیالات اور تصورات یہ رونما ہوتے رہتے ہیں، شیطانی خیالات بھی آتے ہیں، رحمانی خیالات بھی آتے رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ دل کی کیفیت جو ہے تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور دل جو ہے یاد رکھیے گا یہ بے سکون رہتا ہے، اور بے سکونی کا جو ہے یہ اس کو سامنا رہتا ہے۔ اور سکون اس کو کب ملتا ہے کہ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ موسیقی کے دل دادا وہ اگر کسی جو ہے موسیقی کے اندر، گانوں کے اندر، باجوں کے اندر اگر سکون کو تلاش کر رہے ہیں وہ بے سکون ہیں، ان کو سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد میں ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ ذکر اللہ سے مراد یہاں پر ذکر مصطفیٰ ہے، کہ ذکر مصطفیٰ سے بھی دلوں کے چین ہیں، دل جو ہے مطمئن ہوتے ہیں اور دل جو ہے سکون پاتے ہیں۔ تو یاد خدا بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یاد مصطفیٰ بھی ہو، ذکر خدا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ ہو، تو یہ دونوں ذکر ہوں گے تو چین دلوں کا جو ہے حاصل ہوگا۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح یاد کیا جائے۔ تو یہاں پر خود فرماتے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قدر اور اس کثرت سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ اور غور کیجئے کہ میرے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد، اس کا ذکر جو ہے اس انداز میں کیا جائے کہ لوگ جو ہیں وہ دیوانہ کہنا شروع کر دیں اور مستانہ کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو ہے ذکر اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ذکر
اس قدر جو ہے کثرت کے ساتھ کیا جائے اور اس مقدار میں کیا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے یہاں پر جو ہے کھاتے پیتے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، کہ لوگ جو ہیں یعنی کہ یہ شدت اور کثرت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں کہیں کہ یہ دیوانہ ہے، کہ ہمہ وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کو جو اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عالی شان ہے، اللہ کا اتنا زیادہ ذکر کرو کہ منافق یہ کہیں کہ یہ ریاکار ہے۔ یعنی کہ مطلب لوگ جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے، وہ جو ہے ذکر کی کثرت کی بنا پر ذاکر کو، ذکر کرنے والے کو ریاکار کہنا شروع کر دیں، تو یہ ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ اب ذکر اور تسبیح کرنے والوں کی اقسام اور ان کے مراتب کو بھی جو ہے ذرا سماعت فرما لیجئے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے، صرف زبان سے جو ہے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ۔ ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے لوگوں کی جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ہے اپنی عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور انس نہیں ہوتا، نہ ان کا ذہن ذکر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور نہ ان کی روح ذکر کرنے کے معانی اور اسرار کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ وہ محض بے خیالی اور بے پرواہی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کا دل و دماغ تو کسی گناہ کے خیال اور اس کی لذت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پر تسبیح جو ہے اس کے دانے چل رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ذکر یاد رکھیے گا قابل قبول نہیں ہے، یہ عام فساق اور فجار کا ذکر ہے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کا ذہن جو ہے اس کی طرف مستحضر نہیں ہوتا، اور نہ ان کے دل میں جو ہے اللہ کا انس اور اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور نہ ان کی روح میں انہماک اور استغراق ہوتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا ذکر ہے، اور یہ پہلی قسم کے مقابلے میں بنسبت جو ہے مقبول ہے۔ بعض مسلمان وہ ہیں جو زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کی عقل اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتی ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کی روح اللہ کی یاد میں منہمک اور اس کی تجلیات میں مستغرق نہیں ہوتی۔ یہ مقربین، عارفین اور اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ اور بعض ایسے ذاکرین ہیں جو زبان، عقل، قلب، روح اور کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہیں گروہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں سے گناہوں کا میل اور زنگ جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور شیشہ دل جو ہے شیشے کی طرح صاف اور سیکل ہو جاتا ہے۔ کہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں پر بھی جو ہے زنگ لگ جاتا ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، وہ زنگ کس طرح صاف ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ کی بکثرت تلاوت کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے سے جو ہے یہ دلوں کا جو زنگ ہے، میل کچیل ہے، یہ دور ہو جائے گا۔ تو لہذا یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کو فراموش نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے بہترین مجلس میں یاد کرتا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکے بجا دیتا ہے شہرے کے، اور پھر جو ہے اس کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عام سی بات ہے کہ جو جس کو یاد کرتا ہے، تو پھر جو ہے جسے یاد کیا جا رہا ہے، وہ یاد کرنے والوں کو جو ہے اس کا عوض اور اس کا جو ہے یوں سمجھیے کہ بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تو خالق کائنات اور مالک کائنات ہے، اس نے واضح طور پر بیان فرما دیا، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو اللہ کی یاد کو اپنی عادت بنا لیجئے، اللہ کو خوب یاد کیجئے، پھر نتیجہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ پھر جو ہے آپ کا ذکر کرنے والوں کا جو ہے چرچا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمہ وقت تجھے یاد کرنے کی، تیرے ذکر کرنے کی مولا ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے